بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سنتھیا رچی کے بارے میں۔ جن لوگوں کو نہیں پتا، سنتھیا رچی ایک جرنلسٹ ہیں۔ آج ہم ان کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کون ہیں، وہ پاکستان میں کیا کر رہی ہیں، انہوں نے کس پہ کیا الزامات لگائے ہیں اور کتنے الزامات کتنے سچے ہیں اور ان کی تھوڑی سی بیک سٹوری کیا ہے۔ تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سنتھیا رچی کے بارے میں آپ کو بتا دیں یہ معاملہ سارا شروع کب ہوا، مطلب تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دیں۔ تو یہ معاملہ شروع تب ہوا جب عظمیٰ خان کا کیس سامنے آیا تھا، جو ان کا ملک ریاض کی بیٹیوں کے ساتھ تھا۔ اب اس کیس پہ انہوں نے ٹویٹ کی کہ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح بے نظیر بھٹو اپنے جو ہے وہ جو ان کی باتیں نہیں مانتے تھے ان کے ساتھ کرتی تھی، گارڈس کو بولتی تھی ان کے ساتھ جو ہے ان کا ریپ کرو اور یہ سب کچھ۔ اب جب یہ ٹویٹ انہوں نے کی تو کیونکہ وہ ہماری ایکس پرائم منسٹر ہیں اور ہماری شہید بی بی کے بارے میں جب انہوں نے ایسی بات کی تو قوم کے جذبات جو ہے وہ بہت ٹھیک کو ٹھیس پہنچا۔ تو پی 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 کے جو ورکرز ہیں، جو ان کے سینیٹرز ہیں اور ساروں نے MPs نے ٹویٹس کرنا شروع کر دی۔ ان میں سے ایک مرتضیٰ وہاب صاحب کافی ایکٹیو تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مرتضیٰ وہاب صاحب کی جو ہے وہ پکچرز لیک کرنی کچھ پارٹیز کی اور سب کی۔ اب جب یہ ہوا تو لوگ خاموش ہو گئے تھوڑا سا کہ یار اس میں تو پوری کوئی ریسرچ کی ہوئی ہے، اس کے پاس فوٹوز کہاں سے آ رہی ہیں، یا اس نے PPP کے بارے میں کوئی بہت زیادہ ریسرچ کی ہوئی ہے، اور لوگ مطلب تھوڑا ڈر کے پیچھے ہو گئے۔ اب یہ یہاں پر ختم نہیں ہوا، انہوں نے پھر ایلیگیشن لگائی کہ جی ایک ڈیوڈ جیمز نامی شخص ہے جو بلاول بھٹو کے بوائے فرینڈ ہے اور وہ پاکستان آتے جاتے رہتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ کہا تو اور کنٹروورسیز شروع ہو گئی، پر میجر کنٹروورسیز یہاں شروع نہیں ہوئی۔ میجر کنٹروورسیز شروع ہوئی جب ان کی ایک ویڈیو آئی جس میں انہوں نے یہ ایلیگیشن لگائی ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان یوسف رضا گیلانی اور مخدوم شہاب الدین پہ کہ انہوں نے میرے ساتھ مین ہینڈلنگ کی ہے۔ یہاں پر یہ ختم نہیں ہوتا، ساتھ ہی انہوں نے اس ویڈیو میں یہ بھی بتایا کہ رحمان ملک انہوں نے ایکس منسٹر جو ہیں پاکستان کے، انہوں نے میرا ریپ کیا۔ اب جب یہ بات ہوئی تو قوم کو جو ہے بہت بڑا دھچکا لگا۔ اب یہ بات جیسی ہوئی تو پاکستان میں دو سوچ جو ہیں وہ بن گئی، ایک یہ کہ یار یہ سچ بول رہی ہے اور اس کو جو ہے وہ مخدوم شہاب الدین، یوسف رضا گیلانی اور جو ہے رحمان ملک کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ دوسری سوچ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک امریکی ایجنٹ ہے، یا یہ کوئی ایسا طریقہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو جو ہے وہ ڈیم فیم کیا جائے۔ اب یہ تو سوچ بن گئی پاکستان میں۔ اب اس کے بعد انڈیویجولی جو ہے مخدوم شہاب الدین نے اور رحمان ملک نے اور جو ہے یوسف رضا جو ہے وہ مخدوم شہاب الدین نے، رحمان ملک صاحب نے اور جو ہے یوسف رضا گیلانی صاحب نے پریس کانفرنس کی اور ان الزامات کو جو ہے وہ ویسے قرار دے دیا کہ یہ الزامات سچے نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ جو ہے یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا کہ میں ان سے ٹوٹل اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ ملا ہوا ہوں، اور وہ بھی میں کسی اسلام آباد میں پارٹی پہ ملا تھا، اور وہاں پر جو ہے میرے ساتھ یہ شخص تھا، انہوں نے نام بھی کچھ لیے۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے ایک پورا واقعہ بھی شیئر کیا۔ اب وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے، میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ انہوں نے ریپ کا واقعہ اپنے ہی منہ سے بیان کیا ایک انٹرویو میں۔ انہوں نے بولا کہ میں جو ہے وہ مجھے رحمان ملک صاحب نے بلایا اپنے گھر، میں سمجھی کہ شاید کوئی ویزے کا کام ہے تو اس وجہ سے انہوں نے بلایا ہے۔ جب میں ان کے گھر پہنچی تو وہاں پر جو ہے ڈرنکس پڑی تھی، ایک ڈنر پڑا تھا، کینڈل لائٹس لگی ہوئی تھی، اور انہوں نے ایک مجھے بوکے دیا اور ساتھ انہوں نے مجھے 2000 پاؤنڈس دیے۔ ہاں جی آپ صحیح سن رہے ہیں، نہ انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ نہ روپیز نہ ڈالرز نہ اور کچھ، انہوں نے 2000 پاؤنڈس دیے۔ اب 2000 پاؤنڈس کیوں دیے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ جب میں نے ڈرنک تھوڑی سی کی اس کے بعد جو ہے مجھے تھوڑی ڈیزی فیل ہونے لگا، اور نیکسٹ ڈے میں ان کے بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی، اور انہوں نے کچھ مطلب بیہودہ الفاظ استعمال کیے جو شاید ادھر استعمال کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ انہوں نے وہ الفاظ استعمال کیے کہ رحمان ملک صاحب نے مجھے یہ الفاظ کہے، اور پھر انہوں نے میرے ساتھ جو ہے وہ جنسی تشدد کر دیا۔ اس کے بعد
ان کے ڈرائیور نے جو ہے وہ مجھے کپڑے پہنائے اور مجھے چھوڑایا. اب وہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ انہوں نے جی وہ 2,000 پاؤنڈز جو تھے وہ کتنے عرصہ میرے ٹیکس پر پڑے. اب حیرت کی بات ہے یہ سب کچھ سننا اور کرنا، مطلب سمجھ نہیں آتی کوئی بھی. تو دوسرا ساتھ ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آج اب ہی کیوں، کیونکہ 10 سال گزر چکے ہیں، لگ بھگ 1 صدی 10 سال گزر چکے ہیں لگ بھگ، تو اب کیوں یہ آئی ہیں اور پبلک میں اڑا بولے. تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ ایک تو مجھے PPP کے لوگ بڑی دھمکیاں دیتے ہیں، مطلب مجھے ڈیتھ تھریٹس آتی ہیں اور دے لائک کال می، اور مجھے بولتے ہیں تمہارا گھر کہاں ہے، ہم تمہارے گھر آنا چاہتے ہیں، مطلب اس طرح کی کالز مجھے آتی رہتی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہ صرف مجھے بٹ میری فیملی تک پہنچ گئے ہیں PPP کے لوگ، جس کی وجہ سے مجھے باہر آنا پڑا. اور آپ یہ بھی بتا چلیں ان کی پاکستان میں شادی بھی ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے ہسبینڈ کے کنسنٹ سے جو ہے میں اپنے ہسبینڈ سے پوچھ کے آ کے یہ ساری سٹوری بتا چکی ہوں، کیونکہ میں اب یہ سٹوری اپنے اندر اور نہیں رکھ سکتی. یہ تو کچھ ہو گیا جو کنٹروورسیز چل رہی ہیں. اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ان کی تھوڑی بیک سٹوری کیا. سنتھیا ریچی ہیں کون، تو یہ سن لیجئے گا. یہ ٹیکساس USA کی ایک رہائشی ہیں جن کے پاس ٹوٹل 4 ماسٹرز کی ڈگری ہیں. اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کتنی انٹلیکچوئل ہوں گی، کتنی ذہین ہوں گی کہ ان کے پاس 4 ماسٹرز کی ڈگری ہیں. اس کے بعد یہ جو ہے وہ چائلڈ ایڈوکیٹ رہ چکی ہیں ٹیکساس میں، اور پھر میئر ٹیکساس کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا. اور 2010 میں جب فلڈ آیا تھا اس ٹائم یہ پہلی مرتبہ پاکستان انہوں نے وزٹ کیا تھا، اور اس ٹائم انہوں نے PPP کی قیادت سے ملاقاتیں کی تھی، کافی اہم لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی تھی. پھر 2011 میں یہ پاکستان آئی PPP کے انویٹیشن پہ، اور یہاں پر انہیں کچھ جاب دی گئی. ان کو کمیونیکیشن لیکچرر محکمہ صحت یعنی منسٹری آف ہیلتھ میں لگایا گیا. اب آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جو لیکچرر ہوتے ہیں محکمہ صحت کا، اس کو صرف تنخواہ ملی جاتی ہے، مگر ان کے لیے کچھ ایکسٹرا چیزیں بھی دی گئی ان کو. جیسے ان کو ایک گھر ملا، ان کو سفری سہولیات ملی، ان کے ٹیلی فونک بلز ان کے بھرے گئے، ان کو ٹیبلٹس اور اس طرح کی اور چیزیں بھی دی گئیں. یہ کام کرتی تھیں جو ہے عادل عباسی صاحب، جو پہلے PPP میں ہوتے تھے اس ٹائم پہ، آج کل جو ہیں وہ PTI میں ہوتے ہیں. ان کی بیٹی کی NGO میں کام کرتی تھی. نہ صرف PPP کے لیے، انہوں نے PTI کے لیے ان کی جو سوشل میڈیا ونگ تھی 2011 میں، اس کی ریسرچر اور اس کی اسٹریٹجسٹ بھی یہی تھی. اور PTI تک بھی نہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے PMLN، PPP، PTI، JUI اور ANP، مطلب پاکستان کی میجورٹی پارٹیز کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوا ہے. اب ان کا ایک اور جو ہے بات بھی آتی ہے کہ یہ بیسیکلی ہیں کیا، ان کا مطلب پیشہ کیا ہے، کیونکہ یہ ٹریول ولاگر بھی ہیں، یہ ایڈوکیٹ بھی ہیں، یہ کمیونیکیشن لیکچرر بھی ہیں، یہ مطلب بلاگر بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، مطلب یہ ہیں کیا بیسیکلی. تو پھر وہی بات ہے کہ ایک چینل کے انٹرویو میں انہوں نے بتایا، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ بیسیکلی ہیں کیا، تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ آئی ایم اے ڈسکورر آف ٹروتھ، یعنی کہ میں سچ کی کھوجی ہوں، میں وہ ہوں جو سچ تلاش کرتا ہے. اب اس بات کو کدھر تک صحیح لیا جاتا ہے یا کتنے زیادہ صحیح ہے یہ بات، یہ اب خدا ہی جانتا ہے. اس کے بعد جو ہے کچھ جب اسامہ بن لادن کا جو ہے وہ کیس ہوا تھا، اس کے بعد اب پاکستانی ایجنسیز کو جو ہے ان پر شک ہو گیا، اور انہوں نے اسلام آباد میں ہی بند کر دیا کچھ عرصے کے لیے کہ آپ اسلام آباد سے نہیں نکل سکتے، بکاز ان کو شک ہو گیا تھا شاید یہ انٹیلیجنس ایجنٹ ہے کوئی، کیونکہ یہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے اتنے کلوز تھیں، یہ پاکستان کے جو ہیں وہ معاملات میں اتنا کلوز ہوئی تھی کہ شاید انہیں شک ہو گیا کہ یہ جو ہیں وہ کوئی ایجنٹ ہوں گے. بٹ یہ بات شاید انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے وہ پروف نہیں کر سکیں. اب اس کے بعد انہوں نے یہ بات بھی کہی اس انٹرویو میں کہ میرے پاس کافی ٹیکسٹ میسیجز، وائس میسیجز اور اسکرین شاٹس پڑی ہیں جو اگر میں لیک کر دوں تو شاید بہت بڑا تہلکہ مچ سکتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں PPP کی جو ہے وہ قیادت کے لوگوں کی میرے پاس بہت زیادہ پروفس پڑے ہیں اور میں انہیں بہت زیادہ ایکسپوز بھی کر سکتی ہوں. اب جو ہے پھر
کچھ عرصے بعد کچھ جو ہے جب یو ایس ایمبیسی سے رابطہ کیا گیا تو یو ایس ایمبیسی نے کہا کہ یہ ایک فری سٹیزن ہے, ہم ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کے بعد پھر یوسف رضا گیلانی صاحب نے پریس کانفرنس میں جو ہے یہ کہا کہ ہم لیگل ایکشن لیں گے, ہم ان کو کورٹ لے کے جائیں گے. اب میرے سے زیادہ بہتر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کورٹ جب ایسے معاملے جاتے ہیں تو ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے ہمارے ایکس پرائم منسٹر, ہماری دو ایکس پرائم منسٹر, ہمارے ایکس جو ہے وہ منسٹرز, ان پہ جو ہے انہوں نے اتنے بڑے الزام لگا دیے. تو یہ الزام بے بنیاد ہوں گے یا نہیں ہے, یہ تو اب کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی. کہ اعلیٰ سطح جی آئی ٹی بیٹھنی چاہیے جو اس بات پہ جو ہے وہ دیکھے کہ یہ وجہ کیا ہے, یہ سب ہے کیا. کیونکہ اس طرح کے معاملے جو ہیں وہ بہت کم آتے ہیں, اور جب آتے ہیں تو ان میں سچ بھی ہوتا ہے, جھوٹ بھی ہوتا ہے, اور مطلب مکسڈ ہوتے ہیں. تو اب یہ بات دیکھنی ہے کہ کیا یہ سچ بول رہی ہیں یا کیا یہ جھوٹ بول رہی ہیں. کیونکہ اگر یہ جھوٹ بول رہی ہیں, کیونکہ یہ ایک پاکستان ایز اے نیشن, اس کے منہ پہ ایک تماچا ہے کہ آپ کا پریزیڈنٹ کسی عورت کے ساتھ ایسی حرکت کرتا ہے, آپ کا پرائم منسٹر کسی عورت کے ساتھ ایسی حرکت کرتا ہے, آپ کا منسٹر کسی عورت کے ساتھ ایسی حرکت کرتا ہے. تو دیکھنا رہتا ہے کہ اب اس معاملے کا کیا بنے گا. تو مجھے اجازت دیجیے, لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور اللہ حافظ.